ایک مسیحی کا زندگی میں جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے ہونا چاہیے وہ ہے خدا کی مانند بننا۔ اس کے ساتھ رفاقت رکھنی پڑے گی، اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اس کی عادتوں کو آبزرو کرنا پڑے گا، اس کی باتوں کو آبزرو کرنا پڑے گا، پھر میں اس کی مانند بن سکتا ہوں۔ بنو، اپنی حیثیت کو دیکھو، اپنی حیثیت کو یاد رکھو۔ آپ خدا کے فرزند ہیں، آپ خدا کے عزیز فرزند ہیں، آپ لوڈ ونز ہیں، آپ سے محبت کی گئی ہے۔ جیسا باپ ہے ویسا تو بیٹے کو ہونا ہی چاہیے۔ جب ہم آسمان پر جائیں گے تب ہم بالکل خدا کی مانند ہوں گے، یعنی ان تمام ایٹریبیوٹس کی بات کر رہا ہوں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھیں افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ آمین۔ اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں اور وہ بڑا ہی سمپل اور آسان سوال ہو کہ آپ اپنی زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں، کوئی ایسی خواہش جو آپ کی زندگی میں سب سے بڑی خواہش، جس کا درجہ پہلے نمبر پر، دوسرے تیسرے نہیں۔ ایک مسیحی کا زندگی میں جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے ہونا چاہیے وہ ہے خدا کی مانند بننا۔ وہ کیا ہے؟ خدا کی مانند بننا۔ اس سے بڑا ایک مسیحی کے لیے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، اور اس سے چھوٹا بھی کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ یہ ایک سٹینڈرڈ ہے جو کہ ایک کرسچن کے لیے، ایک مسیحی کے لیے کلام مقدس میں سیٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے کس کی مانند بننا ہے؟ خدا کی مانند بننا ہے۔ اس سے نیچے کچھ نہیں۔ کلام مقدس میں متی کی انجیل میں لکھا ہے، کامل ہو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، چونکہ میں پاک ہوں تم بھی کیا ہو؟ پاک ہو۔ اور بھی بہت سارے حوالے آپ کو ملیں گے جہاں پر کلام مقدس میں ہمیں کیا ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ ہم نے کس کی مانند بننا ہے؟ خدا کی مانند بننا ہے۔ اس سے نیچے میرے عزیزو کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، یہی سب سے پرائم ٹارگٹ ہے۔ اور جو لوگ خدا کی مانند بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ اطمینان، خوشی اور سکون میں رہتے ہیں۔ آمین۔ یہ بڑا ہی ایک خوبصورت کانسیپٹ ہے، اور جب بھی میں کہوں گا خدا کی مانند بننا، کلام کے اس حصے میں جب بھی میں اس لفظ کا استعمال کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے وہ ایٹریبیوٹس، جو خصوصیات اس نے ہمارے اندر رکھی ہیں، لیکن وہ خدا کی صفات ہیں، وہ خدا کی خصوصیات ہیں، ان کو کاپی کرنا، ان کو نقل کرنا، ان کو اپنی زندگی میں لینا۔ دیکھیں، خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا تھا۔ انسان کس کی مانند ہے؟ خدا کی مانند ہے۔ انسان کو خدا کی مانند بنایا گیا۔ انسان کے اندر وہ رحم رکھا گیا، وہ ترس رکھا گیا، وہ معافی رکھی گئی، وہ سب کچھ رکھا گیا، وہ محبت رکھی گئی جو کہ خدا کی ذات کے اندر ہے۔ لیکن اس ساری شبیہ کو بگاڑا کس نے؟ گناہ نے۔ کس نے بگاڑا؟ گناہ نے بگاڑا، اور ہم خدا سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہمیں وہی دعوت دوبارہ دی گئی ہے کہ ہمیں کس کی مانند بننا ہے؟ خدا کی مانند بننا ہے۔ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، جب بھی میں کہوں گا خدا کی مانند بننا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کے ڈیوائن ایٹریبیوٹس کو کاپی کرنا ہے۔ ڈیوائن ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ یعنی اس کی الہی خصوصیات۔ الہی خصوصیات، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ سب کچھ سنبھالنے والا ہے۔ یہ خدا کی وہ خصوصیات ہیں جو صرف خدا ہی کے اندر ہو سکتی ہیں۔ ان کو ہمیں کاپی نہیں کرنا، بلکہ جب ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں خدا کی مانند بننا ہے تو خدا کی وہ خصوصیات کاپی کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو خدا نے انسان کے اندر پہلے سے رکھی اور جن کو گناہ نے کیا کیا؟ خراب کر دیا، ڈسٹارٹ کر دیا، کرپٹ کر دیا۔
یہاں پر جو لفظ لکھا ہے خدا کی مانند بنو، اچھا مانند بنو کا کیا مطلب ہے؟ مانند بنو کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں وہ ہے ممک، اور ممک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نقل کرنا۔ ممک کیا ہے؟ نقل کرنا، کاپی کرنا۔ یعنی کیا لکھا گیا ہے؟ خدا کی نقل کرو، خدا کو کاپی کرو، خدا جیسے بن جاؤ، جیسے وہ رحم کرتا ہے رحم کرو، جیسے وہ ترس کھاتا ہے ترس کھاؤ، جیسے وہ جواب دیتا ہے ویسے جواب دو، جیسے اس کا رویہ ہے ویسا رویہ رکھو۔ جو جو خدا کی خصوصیات ہے ان کو کیا کرو؟ کاپی کرو، نقل کرو، ہو بہو ویسے بن جاؤ۔ یہ خدا آپ سے چاہتا ہے، اور یہ کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایک حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے خدا کی مانند بننا ہے، یہ کوئی مشورہ نہیں دیا گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس کی جو نافرمانی ہوتی ہے اس کو نہ ماننا کیا کہلاتا ہے؟ نافرمانی۔ اور نافرمانی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ نافرمانی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ سو آپ کو کوئی سجیشن نہیں دی گئی، آپ کو کوئی مشورہ نہیں دیا گیا کہ اے مسیحی لوگو، اے کرسچن لوگو، اے مسیحیو، اگر تمہارا دل کرے تو خدا کی مانند بن جاؤ، یا تمہیں خدا کی مانند بننا چاہیے کیونکہ یہ اچھی بات ہے۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدا کی مانند بننا ہے، آپ نے خدا کی مانند بننا ہے۔ کیونکہ ایک مسیحی کی جو زندگی ہے وہ صرف دعائیں کرنے کا نام نہیں، ایک مسیحی کی زندگی صرف توبہ کرنے کا نام نہیں، اچھا سوچنے کا نام نہیں، اچھے اچھے خیال رکھنے کا نام نہیں، روحانی طور پر مضبوط ہونے کی خواہش رکھنے کا نام نہیں، بلکہ ایک مسیحی زندگی سے پریکٹیکلی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی مانند رویہ رکھے، اس سے نیچے نہیں۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ خدا کی مانند بننا۔ زور سے بولے، ٹارگٹ کیا ہے؟ خدا کی مانند بننا، اس سے نیچے کوئی ٹارگٹ ہمیں نہیں دیا گیا۔ سو اس کے تعلق سے کچھ خوبصورت باتیں آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اگر آپ اسی افسیوں کے 4 باب کی 32ویں اور 33ویں آیت دیکھیں، 31ویں اور 32ویں آیت، افسیوں کے خط کے 4 باب کی 31ویں اور 32ویں آیت میں لکھا ہے، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شروغل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ دیکھیں یہ جو پس ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ پچھلی بات کو اگلی بات سے کنیکٹ کرتا ہے۔ انگریزی میں سے بولتے ہیں دیر فور، اور دیر فور کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیچھے بات کہی گئی ہے اس کو آگے بات سے کنیکٹ کیا گیا ہے۔ سو یہ جو 4 اور 5واں چیپٹر ہے یہ ایک ہی فلو ہے۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کلام مقدس میں یہ جو آیات اور چیپٹرز ہیں یہ بعد میں ایڈ کیے گئے تھے، بہت بعد میں، آسانی کے لیے، لیکن جب یہ خطوط لکھے گئے، جب یہ کتابیں لکھی گئی تو یہ ایک ہی فلو میں سب کچھ لکھا گیا تھا، اس میں بریک نہیں تھی، اس میں چیپٹرز نہیں تھے، اس میں آیات نہیں تھی، یہ بعد میں ایڈ کی گئی تھی تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ سو یہ جو 4تھا چیپٹر یہاں سے شروع ہوگا، 5واں چیپٹر یہاں سے شروع ہوگا، خدا نے نہیں کیا کہ تو 4تھا شروع ہوگا تو 5واں شروع ہوگا، خدا کے نزدیک یہ ایک ہی فلو ہے، یہ ہماری آسانی کے لیے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ سو یہاں پر ایک نیچرل فلو ہے کہ لکھا ہے جس طرح خدا مہربان ہے، جس طرح خدا نرم دل ہے، تم بھی کیا ہو؟ ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں اس طرح تم بھی کرو۔ اور پھر وہ آگے ایک براڈر ٹرم میں کیا لکھتا ہے؟ پس خدا کی مانند بنو، یعنی جو خصوصیات خدا کی ہیں وہ سب تمہارے اندر ہونی چاہیے، یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، ایک مسیحی کا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اس سے چھوٹا ٹارگٹ بھی نہیں ہے۔ سو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم خدا کی مانند بنیں تو اس میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے نمبر پر کیا لکھا ہے؟ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ کن کی طرح؟ فرزندوں کی طرح، نہ صرف فرزندوں بلکہ عزیز فرزندوں کی طرح۔ جب میں فرزند کی بات کرتا ہوں تو فرزند کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو کہتے۔ ایک بیٹا کیسا ہوتا ہے؟ ایک بیٹا اپنے باپ جیسا ہوتا ہے، جس طرح کا باپ ہے ویسا ہی اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ گاؤں میں اور ایون شہروں میں بھی
لوگ بچوں کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ ان کا باپ کون ہے. شہروں کا تو نہیں مجھے پتا, پنڈ سے تے کسے دے نیانے دیاں حرکتاں ویکھ کے لوگ دس دے فلانے دا منڈا ہے, کیونکہ یہ حرکتاں جڑیاں نے نا یہ وہ اگریاں نے تے وہ دا منڈا لگتا ہے. وہ شکل ویکھ کے وہ حرکتاں ویکھ کے جج کر لیندے نے کہ کہدا منڈا ہے. اسی طرح ہر مسیحی کیا ہے؟ خدا کا فرزند ہے. اور ایک فرزند کی حرکتیں کیسی ہونی چاہیے؟ جیسی اس کے باپ کی ہوتی ہیں. تو اگر تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا ہمارے باپ کا کردار ہے. جو فریسی کچھ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم کس کی اولاد ہیں؟ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں. تو یسوع مسیح نے کیا کہا ان کو؟ اگر تم ابراہیم کے ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے؟ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو, کیونکہ تم ابلیس جیسے کام کرتے ہو. یعنی آپ اپنے کاموں سے پہچانے جاتے ہیں کہ آپ کس کے فرزند ہیں. آپ اپنی خصوصیات سے, آپ اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں کہ آپ کا باپ کون ہے. سو مسیحی لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ویسا ہی کردار رکھیں جیسا کہ باپ کا کردار ہے, تاکہ لوگ جان سکیں کہ یہ خدا کے کیا ہے؟ فرزند ہے, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. اور یہاں پر ایک اور لفظ لکھا ہے, وہ لفظ کیا ہے؟ عزیز فرزندوں کی طرح. اب آپ نہ صرف فرزند ہیں بلکہ آپ عزیز فرزند ہیں. عزیز کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جس سے محبت کی گئی, جس سے محبت کی گئی. تسی کوئی ایویں جے بچے نہیں ہو, تسی ایسے بچے ہو جس سے بے انتہا محبت کی گئی. اور بے انتہا محبت خدا نے کیسے کی ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کو صلیب پر آپ کے لیے قربان کیا تاکہ آپ نجات پائیں, زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. یہ اس کا ایک رخ ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے جب ہم عزیز فرزندوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عزیز فرزندوں کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ تابعداری کرتے ہیں, جب آپ فرمانبرداری کرتے ہیں, تب آپ عزیز فرزند ٹھہرتے ہیں. آپ میں سے جتنے ماں باپ یہاں پر موجود ہیں, آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اگر 3 4 5 بچے ہوں, جتنے بھی آج کل تھوڑے ہوتے ہیں, پہلے ہوتے تھے 10 11 12 بچے ہوں, تو آپ کو سب سے زیادہ محبت کس بچے سے ہوتی؟ جو فرمانبردار ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو پیسے کماتا ہے اس سے ہوتی تو ہے ویسے, لیکن وہ اندر والی محبت نہیں ہوتی, دلی محبت. آپ کو سب سے پسند عزیز بچہ وہ لگتا ہے جو آپ کی تابعداری کرتا ہے. بچہ نوٹاں دیاں دتھیاں جناب تانوں لیا دوے تے تہاڑا حکم ایک نہ منے, تانوں پسند نہیں آندا, دلوں نہیں آندا. وہ تو ویسے بندہ مجبوری چ کہہ دیندا ہے اے سارے نے چنگا ہے. لیکن آپ کو پسند وہ آتا ہے جو تابعدار ہے, جو فرمانبردار ہے, جو حکم مانتا ہے, جو آپ کی بات مانتا ہے, جو انکار نہیں کرتا, جو آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. جو بچہ فرمانبردار ہے وہ آپ کو عزیز لگتا ہے. اسی طرح ہم خدا کے عزیز فرزند کب بنتے ہیں؟ جب ہم خدا کی کیا کرتے ہیں؟ فرمانبرداری کرتے ہیں, تابعداری کرتے ہیں. خدا نے تو ہم سے بے انتہا محبت کی ہی ہے, لیکن ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ جب ہم تابعداری کرتے ہیں تو ہم اس کے کیا کہلاتے ہیں؟ عزیز فرزند کہلاتے ہیں. ہم اس کے کیا کہلاتے ہیں؟ عزیز فرزند کہلاتے ہیں. سو جو ہمارا باپ ہے نیچرلی ہمیں ویسا ہی ہونا چاہیے. یہی بات ہمیں دنیا کو بتانی ہے, دنیا کو دکھانی ہے, دنیا کو سکھانی ہے کہ میرا باپ اس طرح کا ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. ایک پرفیکٹ ریپریزنٹیشن کے باپ کس طرح کا ہوتا ہے وہ کس نے دی ہے؟ یسوع مسیح نے دی ہے. ہم اس طرح کی پریزنٹیشن نہیں دے سکتے, ہم اس طرح سے باپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہماری ڈائریکشن ایٹ لیسٹ ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے فیصل آباد جانا ہے, اگر آپ ٹھیک راستے پر ہیں, ٹھیک گاڑی پر بیٹھے ہیں, تو وہ گاڑی سلو چلے یا تیز چلے, آپ کو پتا ہے کہ آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے. لیکن آپ گاڑی پہ تو ایٹ لیسٹ ٹھیک بیٹھے, ٹھیک راستے پہ تو چل رہے ہیں. آپ روحانی طور پر تھوڑا سلو ہیں یا روحانی طور پر دوسروں سے تیز ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. اگر ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم کبھی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے. سو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کامل نہیں ہو سکتے, اور نہ ہی ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ ہم کامل ہوں, لیکن ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے کہ ہم باپ کی مانند بننے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں. سو جو اس کے فرزند ہیں,
وہ اس کی مانند بنیں گے۔ ایک اور بات اس کے تعلق سے بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے عزت کا مقام ہے۔ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ عزت کا مقام ہے۔ دیکھیں اس اتنی بڑی کائنات میں اگر میں اپنی زندگی پر غور کروں، آپ اپنی زندگی پر غور کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم تو بہت چھوٹے ہیں۔ خدا کے بغیر ہماری حیثیت کیڑوں جیسی ہے، شاید ویسی بھی نہ ہو، بہت چھوٹی حیثیت رکھتے ہیں ہم خدا کے بغیر۔ ہم خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک انسان کو جو کہ اتنی بڑی کائنات میں کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا، خدا نے اتنی ویلیو دی کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ تو میری مانند بن۔ یہ کیا آپ کے لیے عزت کا مقام نہیں؟ کیا یہ آپ کے لیے پریویلیج کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کے لیے آنر کی بات نہیں ہے کہ خدا آپ سے کہتا ہے کہ میری مانند بنو؟ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ خدا کی مانند بنے۔ یہاں تو کوئی دنیاوی طور پر پرائم منسٹر، کوئی صدر، کوئی فلاں ہمیں کوئی فون ہی کر لے تے اسی سارے محلے نو، سارے علاقے نو وقت پا دینے، رشتہ داراں نو وقت پا دینے، ایویں دس دے پھرنے ہیں ہاں جی وہ پرائم منسٹر دا مینوں فون آیا سی۔ کی خیال؟ تو یہاں پر تو خدا ہم سے خود کہہ رہا ہے کہ تم میری مانند بنو۔ یہ بہت بڑا پریویلیج ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ سب لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ جو صرف یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں صرف ان کے پاس ہے، ان سے کہا جاتا ہے۔ باقی تو بیٹے ہیں ہی نہیں۔ جو یسوع کو قبول نہیں کرتا وہ تو بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو جو بیٹا ہی نہیں ہے وہ اس کی مانند کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے اندر تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی مانند بن سکے، کیونکہ اس کا تو وہ باپ ہی نہیں۔ رشتے میں، ریلیشن میں جو خدا کو قبول نہیں کرتا، یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا، خدا اس کا باپ نہیں ہے۔ تو جب خدا باپ ہی نہیں ہے تو باپ والی خصوصیات کیسے اس کے اندر آ سکتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جو بیٹے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی ایسے گزاریں جیسے باپ کی زندگی ہے، کیونکہ آپ اس کے بچے ہیں۔ آپ کے اندر یہ بات نظر آنی چاہیے، آپ کے اندر یہ بات نظر آنی۔ یہاں تو دنیاوی باپ اپنے بچوں سے اکثر کہتے ہیں اگو خاندان دی عزت دا خیال رکھ لے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا باپ ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ باپ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جس طرح کی زندگی میں نے گزاری، جس طرح کی زندگی میرے باپ نے گزاری، جس طرح کی زندگی ہمارے بڑوں نے گزاری، انہوں نے خاندان کی عزت کا خیال رکھا۔ دنیاوی طور پہ بات کر رہا ہوں، تم بھی اسی طرح کی زندگی گزارو۔ تو جب دنیاوی باپ ایک بچے سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جس طرح ہم زندگی گزارتے رہے ہیں، عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اسی طرح ہمارے بچے بھی زندگی گزاریں، اور اگر وہ لائن سے ہٹتے ہیں تو باپ کو پسند نہیں آتے۔ اسی طرح خدا بھی آپ لوگوں سے، اے مسیحی لوگوں، آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کی مانند زندگی گزاریں۔ اس سے نیچے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ ہمارے ہیروز جسمانی نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے رہے جی مجھے رونالڈو کی طرح بننا ہے، مجھے ریوالڈو یا جو بھی ہے ان کی طرح بننا ہے، مجھے فلاں ہیرو کی طرح بننا ہے، بلکہ ہمیں کس کی مانند بننا ہے؟ خدا کی مانند بننا ہے، اور یہ بہت بڑا پریویلیج ہے۔ ایک اور بات اس کے تعلق سے اہم ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب آپ خدا کی مانند بننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کی محبت کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ آپ کی محبت کا ثبوت ہوتا ہے۔ ایک شخص جب کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی مانند بن جانا چاہتا ہے۔ یہ دنیاوی طور پر بھی سچ ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرے، کوئی مرد اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرے، تو وہ اس کی خواہشات میں، اس کی محبت میں ایسا گرفتار ہو جاتا ہے دنیاوی طور پر بھی کہ لوگ ایک دوسرے جیسا بن جانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے جیسا بن جانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی محبت ہوتی۔ دنیاوی طور پر جب یہ بات سچ ہے تو روحانی طور پر کتنی سچ ہے؟ جب آپ خدا کی مانند بننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ اظہار ہے اس بات کا کہ آپ خدا سے کتنا پیار کرتے ہیں، کہ آپ اسی کے جیسے بن جانا چاہتے ہیں، جیسا خدا ہے ویسے ہی بن جانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے۔ ایک اور بات جو اس کے تعلق سے اہم، یہ جو بن جانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ نقل کرنا، کاپی کرنا۔ نقل کیتی ویسے تسی کدی کیتی ہونی جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے انہوں نے بھی کیتی ہونی۔ نقل سارے کرتے ہیں۔ نقل کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں عقل کی، لیکن میں
آپ کو بتاتا ہوں کس چیز کی ضرورت ہے. نقل کے لیے آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. کس چیز کی؟ توجہ دینے کی. آپ اگر ایگزام میں کسی کا پیپر نقل کر رہے ہیں نا تو آپ کا کیا ہے, آپ کی نظریں اس سے ہٹنی نہیں چاہیے. ایویں ہلکی پھلکی جی نظر مارو گے تو تسی کچھ نہیں نقل کر سکتے, ہے کہ نہیں؟ سو نظراں دا اوتھے جمیا رہنا ضروری ہے, دیکھنا ضروری ہے, غور کرنا ضروری ہے, سنجیدگی سے غور کرنا ضروری ہے. نقل کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی کسی کو نقل کرنا چاہے وہ ایگزام کی نقل ہے, میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں, کرنی نہیں چاہیے. بلکہ ایک دفعہ میں ایگزام میں بالکل نقل نہیں تھا کرتا. ایک دفعہ میں ایگزام دے رہا تھا تو ساتھ والے لڑکے نے بات پوچھی, دوسرے نے اس کو بتا دی اور وہ مجھے بھی نہیں تھی آتی. اب مجھے آ گئی کیونکہ اس نے اس کو بتا دی, لیکن میں پیپر چ لکھی نہیں. میں کہ مینوں نہیں سی آندی, یہ میں لکھنی نہیں. تو آپ اپنے کچھ سٹینڈرڈز قائم کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے تعلق سے. بہرحال آپ جب نقل کرتے ہیں, چاہے وہ ایگزام کی نقل ہو چاہے کوئی اور نقل ہو, آپ کسی کی تصویر نقل کرتے ہیں, آپ کچھ بھی نقل کرتے ہیں, آپ توجہ دیتے ہیں, آپ کا دھیان وہاں سے نہیں ہٹتا, ورنہ آپ نقل نہیں کر سکتے. آپ کسی کی تصویر بنا رہے ہیں جس طرح کسی اور نے بنائی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فرض کریں آپ شاگرد ہیں اور آپ اپنے استاد جیسی تصویر بنانا چاہتے ہیں, تو آپ اس کے ایک ایک سٹروک پر غور کریں. یہ ہاتھ کیسے چلاتا ہے, یہ زور کہاں پہ دیتا ہے, یہ کیسے تصویر کو بناتا ہے. آپ تبھی نقل کر پائیں گے نا جب آپ توجہ دیں گے. اسی طرح ایک مسیحی خدا کو نقل تب کر سکتا ہے جب وہ کیا کرے گا, اس کو تکتا رہے گا, اس کی طرف توجہ دے گا, اس کی طرف دھیان دے گا. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ کامل یسوع کو تکتے رہو. جب آپ یسوع مسیح کو تکتے رہیں گے, آپ کی نظریں اس پر ٹھہری رہیں گی, آپ کی نظریں اس پر جمی رہیں گی, اس سے ہٹیں گے نہیں, آپ تبھی نقل کر سکتے ہیں. جب آپ سنجیدگی سے یسوع کو تکتے رہیں گے, خدا کو تکتے رہیں گے, آپ تب نقل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نقل نہیں کر سکتے. سو جب آپ سے کہا گیا ہے کہ خدا کو نقل کرو, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ خدا کو تکتے رہو, دیکھتے رہو, غور کرتے رہو, پھر نقل کر سکتے ہو, ادروائز نقل نہیں کر سکتے. سو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ سنجیدگی کی ضرورت ہے. ایک اور بات جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کی مانند بننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہماری گواہی ہوتی ہے دوسروں کے سامنے. یعنی میں مسیحی ہوں اور میرے اندر وہ کیریکٹرسٹکس ڈسپلے ہوتے ہیں جو کہ خدا کی ذات کے اندر. تو اگر کوئی شخص خدا کو نہیں بھی مانتا تو وہ میری زندگی کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ خدا کو مانے گا یا سوچے گا یا حیران ہوگا کہ یار اس شخص کے اندر کتنا رحم ہے, یہ شخص کتنی محبت کرتا ہے, یہ کتنا نرم مزاج ہے, یہ کتنا اس کے کیریکٹرسٹکس کتنے زبردست ہیں. ہماری خوبیوں کو دیکھ کر, ہمارے کیریکٹرسٹکس کو دیکھ کر لوگ مجبور ہو جائیں گے خدا کی تعریف کرنے پر. لیکن اس کا ایک الٹ بھی ہے, جے اسی خدا اگرے نہیں گے تو پھر وہ کی کرن گے, پھر وہ گلاں بھی کرن گے. کی خیال؟ آج کل بہت سارے لوگوں کی وجہ سے مسیحیت کا بہت سارا نام بدنام ہو رہا ہے. بہت زیادہ لوگ خدا کے کلام کے خلاف بولتے ہیں, اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے, یعنی انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے. وہ کہندے نے مسیحی انج دے ہوندے نے. ہن اج کل جویں مسیحی کی کر رہے نے جناب, وہ تسی ویکھیا وہ ماتم کر رہے نے, سلیباں لے کے وہ جناب جلوساں تے پہنچے نے. تو کیا لوگ کیا اس سے اخذ کریں گے؟ وہ مسیحی انج دے ہوندے نے. مسیحیوں کی حرکتیں دیکھ کر یا نامی مسیحیوں کی حرکتیں دیکھ کر لوگ خدا کے نام پر کفر بکتے ہیں, اور بہت سارے خادمین کی وجہ سے خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کی مانند بننا ہے. ہمیں ہر صورت میں کیا کرنا ہے؟ خدا کی مانند بننا ہے. یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں, اور یہ آپ کو اپنی زندگی میں قائم بھی رکھنی ہے. آپ کو ان کو اپنی زندگی پر غور بھی کرنا ہے, ان کا خیال بھی رکھنا ہے کہ آپ کو ہر بات میں خدا کی مانند بننا ہے. آئیے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ خدا کی مانند بننا اتنا مشکل کیوں نہیں ہے. یہ حوصلہ افزائی کی باتیں, کیونکہ ہم سوچ سکتے ہیں
کہ یار کہنے کو تو آسان ہے کہ خدا کی مانند بنو، لیکن یہ کرنے کو تھوڑا مشکل ہے، کرنے کو تھوڑا مشکل ہے۔ لیکن آپ کے لیے یہ کیوں مشکل نہیں ہونا چاہیے؟ 4 باتیں میں آپ کو اس کے تعلق سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اس پوری آیت میں پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، اس میں سب سے مشکل بات کون سی؟ اس میں سب سے مشکل بات ہے فرزند بننا۔ سب سے مشکل بات کون سی ہے؟ فرزند بننا۔ دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ میں اگر چاہوں کہ یا کوئی بھی اگر چاہے کہ جی صدر ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں اڈاپٹ کر لے کیا خیال ہے؟ یا کوئی بھی امریکی صدر وقت کا سانو اڈاپٹ کر لے تو کی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ جتنی مرضی، ورنہ تو میرے خیال ہے دنیا میں کروڑوں لوگ تیار ہوں گے کہ سانو تو کرے نا پہلے پاکستانی تو شاید سارے ہی تیار ہوں۔ یہ آپ کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن اگر ٹرمپ چاہے وہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ سب سے مشکل کام ایک شخص کے لیے خدا کا فرزند بننا ہے۔ ہم تو انسانی فرزند بننے کی بات کر رہے ہیں کہ انسانی طور پر بھی کسی کا فرزند بننا کسی بڑی شخصیت کا بہت مشکل ہے، وہ کرے تو کرے، آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خدا کا فرزند بننا خدا کے نزدیک ناممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک ناممکن ہے۔ اتنا بڑا خدا اور کتنے چھوٹے ہم، یہ تو ہمارے لیے پریویلیج ہے، یہ تو ہمارے لیے استحقاق ہے، یہ تو خدا نے فضل کیا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ سو مشکل کام کس نے کیا ہے؟ مشکل کام خدا نے کیا ہے۔ مشکل کام تھا فرزند بننا۔ اگر آپ غور کریں، کیونکہ ہم مسیحی لوگوں کو یہ بات بچپن سے سکھائی جاتی ہے کہ یسوع مسیح پر آپ ایمان لے آئیں تو آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں گے، اس لیے ہم اس بات کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، لیکن آپ نے اس بات کو کبھی بھی لائٹ نہیں لینا۔ یہ آپ پر فضل ہوا ہے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائے ہیں، آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ اتنا بڑا فضل ہے کہ اگر آپ سوچیں تو آپ آج ہی اپنی زندگی کے تمام برے کاموں کو ترک کر دیں۔ اس فضل پر اگر آپ غور کریں گے، اتنا بڑا فضل آپ پر کیا گیا کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ سو جب خدا نے مشکل کام کر دیا تو اب اس کی مانند بننا کیا ہونا چاہیے؟ آسان ہونا چاہیے۔ یہ کام اب کیا ہونا چاہیے؟ آسان، کیونکہ مشکل کام کیا تھا؟ بیٹے اور باپ کا رشتہ قائم ہونا۔ مشکل کام خدا نے کر دیا، آسان کام آپ سے کہا کہ اب اپنے باپ جیسے بنو، اب اپنے باپ جیسے بنو۔ ایک اور کام جو خدا نے کیا، خدا نے میری اور آپ کی فطرت کو تبدیل کر دیا۔ میری اور آپ کی، یعنی ہمارے پرانے انسان کو اتار کر ہمارے اندر ایک نئی فطرت ڈال دی، ہمارے اندر ایک نیا دل ڈال دیا۔ کیونکہ اگر ہم بیٹے بنا لیے جائیں اور ہماری فطرت تبدیل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اس لیے اب ہماری فطرت کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایک اور آسانی جو آپ نہیں تھے کر سکتے، کیونکہ آپ کی فطرت کیا ہے؟ گناہ آلودہ ہے۔ گناہ نے آپ کی فطرت کو بگاڑ دیا۔ خدا نے ہمیں اچھا پیدا کیا، لیکن گناہ نے ہمیں کیا کر دیا؟ بگاڑ دیا، خدا سے دور کر دیا۔ سو جو دوسرا مشکل کام تھا وہ بھی خدا نے ہماری خاطر کیا، کہ نہ صرف اس نے ہمیں بیٹے بنا لیا بلکہ اس نے کیا کیا؟ ہماری فطرت کو بھی تبدیل کر دیا۔ اب جب میری فطرت ہی تبدیل کر دی گئی، اسی اکثر لوگوں کو کہنے فطرت نے انجدہ ہے، انہیں نہیں جو بدلنا کی خیال تجھے فطرت ہی بدل دیتی جاوے تو پھر تو بدلنا چاہیے نا، کی خیال ہے؟ تو جب فطرت ہی تبدیل کر دی گئی ہے تو اب تو خدا کی مانند بننا آسان ہونا چاہیے۔ اگر میری فطرت تبدیل نہ ہوتی، میرے اندر گناہ آلودہ کرپٹ نیچر، کرپٹ فطرت ہوتی، تو پھر تو میں کہہ سکتا تھا یار میں خدا کی مانند کیسے بنوں، میری تو فطرت میں یہ بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کی فطرت کو اب تبدیل کر دیا گیا۔ جس دن آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، آپ کی فطرت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب خدا نے اپنی فطرت آپ کے اندر کیا کر دی ہے؟ ڈال دی ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ آپ کی فطرت چینج کر دی گئی ہے، تبدیل کر دی گئی ہے، پرانی فطرت آپ کے اندر سے نکال دی گئی ہے۔ تیسری بات جو خدا نے آپ کے لیے کی، اور وہ بھی صرف خدا کر سکتا تھا۔ دیکھیں خدا کیسی محبت کرتا ہے۔ اس نے ایویں نہیں آپ سے کہا کہ آپ اس کی مانند بنے، اس نے پورا انتظام کر کے دیا آپ کو
تیسرا کام جو خدا نے آپ کے لیے کیا وہ یہ ہے کہ روح القدس کو آپ کی زندگی میں بھیجا۔ روح القدس کہاں رہتا ہے؟ آپ کے دل میں رہتا ہے، وہ آپ کے دل میں سکونت کرتا ہے۔ یہ کام بھی میں نہیں تھا کر سکتا، یہ کام بھی آپ نہیں کر سکتے تھے، آپ اس قابل ہی نہیں تھے کہ آپ خدا کو خوش کر سکیں یا خدا کی مانند بن سکیں، لیکن خدا نے اپنے روح کو ہمارے دلوں میں ڈالا اور ہمیں اس قابل کر دیا کہ اب ہم خدا کی مانند بننے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اور ہم اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوں گے۔ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہوگی، ہماری زندگی کو ڈائریکشن مل جائے گی۔ خدا نے اپنے روح کو آپ کے اندر بھیجا اور وہ اب آپ کو اس قابل کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، خدا نے آپ کو اور مجھے موقع دیا کہ وہ ہمارے ساتھ، کہ ہم اس کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ خدا نے آپ کو اور مجھے موقع دیا ہے۔ دیکھیں، اگر مجھے آپ کو نقل کرنا ہے، مجھے کیا کہا گیا ہے کہ مجھے نقل، اگر میں نے بھائی ولیم کو نقل کرنا ہے تو مجھے کیا چاہیے؟ مجھے ان کا وقت چاہیے۔ تو یہ کہن کہ جی میں دن سے بس گھنٹہ کے اویلیبل ہوں نا، اگر میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، ان کے ساتھ وقت نہیں گزاروں گا، ان کے ساتھ رفاقت نہیں رکھوں گا، تو میں کیسے ان کی مانند بنوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے کسی بھی شخص کی مانند بننے کے لیے اس کے ساتھ رفاقت رکھنی پڑے گی، اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اس کی عادتوں کو آبزرو کرنا پڑے گا، اس کی باتوں کو آبزرو کرنا پڑے گا، پھر میں اس کی مانند بن سکتا ہوں۔ اب مجھے کہہ تو دیا جائے کہ خدا کی مانند بنو، مجھے انیبل بھی کر دیا گیا، میری فطرت بھی تبدیل کر دی گئی، خدا کا روح بھی میرے اندر ڈال دیا گیا اور مجھے بیٹا بھی بنا لیا گیا، لیکن خدا مجھے وقت نہ دے تو کیا میں اس کی مانند بن سکتا ہوں؟ نہیں۔ خدا نے یہ کام بھی آپ کے لیے کر دیا۔ خدا نے کیا؟ میں اویلیبل ہوں، دن رات صبح شام 24 گھنٹے، جنی رفاقت چاہیے آ جاؤ۔ خدا نے کدی نہیں کہا کہ نہیں بس تو سویرے آنا ہے تے شام نو آنا تے دوپہر نو آنا، 5 ٹائم آنا ہے، 3 ٹائم آنا ہے، 2 ٹائم آنا ہے، اس تو زیادہ میرے کول نہیں آنا، میں ایڈا ویلا نہیں ہے تیرے لیے بیٹھا۔ کی خیال؟ خدا کیا کہتا ہے کہ جتنا زیادہ تمہیں وقت چاہیے میں کیا ہوں؟ تیار ہوں۔ تمہیں میری مانند بننے کے لیے میرے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ آؤ میری حضوری میں بیٹھو، دعا کرو۔ دعا ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا کے ساتھ کیا رکھتے ہیں؟ رفاقت رکھتے ہیں۔ سو ہمیں کھلا موقع دیا گیا، انلمیٹڈ ٹائم، دن بیٹھیں، رات بیٹھیں، 24 گھنٹے بیٹھیں، 7 دن بیٹھیں، مہینہ بیٹھیں، سال بیٹھیں، ہر وقت خدا کے حضور میں بیٹھے رہیں، اس کو تکتے رہیں، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ سو خدا جو کچھ کرتا ہے آپ کے لیے وہ بہترین، اور خدا نے وہ سارے کام آپ کے لیے کیے ہیں جو کہ آپ کو خدا کی مانند بننے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ آپ کو خدا نے نیا انسان بنایا، خدا نے اپنے بیٹے بنایا، آپ کی خدا نے فطرت تبدیل کی، خدا نے اپنے روح کو آپ کے دلوں میں بھیجا، اور خدا آپ کو وقت بھی دیتا ہے، اپنی حضوری دیتا ہے۔ میں تو خالی یہی بات سوچ کر بڑا حیران ہو رہا تھا، اور آپ لوگوں کو بھی ہونا چاہیے اگر آپ اس پر غور کریں کہ اتنا بڑا خدا اور ہر وقت اویلیبل۔ اسی تے بعض اوقات کہنے نا کہ نہیں سورے بوتے نہیں جانا یا فلانا تھان تے بوتا نہیں جانا، عزت نہیں رہندی۔ کی خیال؟ خدا یہ گلاں نہیں سوچتا کہ نہیں لے جے ہر ٹائم میں انہاں لیے اویلیبل ہاں تے انہاں نوں تے اس چیز دی قدر ہی نہیں رہنی۔ خدا دا کی ہے یار جدوں مرضی بہ جاؤ۔ کئی لوگ ویسے انج ہی کردے نے، انہاں نوں واقعی کوئی قدر نہیں ہوندی کہ اتنا بڑا خدا نے آپ کو پریویلیج دیا ہے کہ آپ اس کی حضوری میں جا سکتے ہیں، آپ اس سے دعا کر سکتے ہیں، آپ اس سے رفاقت رکھ سکتے ہیں، اس کائنات کے خالق اور مالک سے باتیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اتنا اس کو لائٹ لیتے ہیں، اسی جاندے ہی نہیں۔ سانو ہے کہ یار جدوں مرضی چلے جاؤ، کیڑا کوئی یہ چ پرابلم ہے، کیڑی کو روک ٹوک کے جدوں مرضی خدا دی حضوری سے چلے جاؤ۔ سو ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں کہ اسی جاندے ہی نہیں حضوری سے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بہت بڑا پریویلیج ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ اس کی بہت بڑی برکت ہے جو اس نے آپ کو دی ہے۔ سو آپ کے پاس اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ خدا کی مانند نہ بنیں، اور آپ کو ہر وقت خدا کے کیریکٹر کو ڈسپلے کرنا، آپ کو اٹھتے وقت، آپ کو بیٹھتے وقت،
آپ کو سوتے وقت، جاگتے وقت، اپنی جاب پلیس پر، اپنے محلے میں، اپنے گھر پر، ہر جگہ کس کی مانند بننا ہے؟ خدا کی مانند بننا۔ اور جب بھی آپ کسی سے لڑنے لگیں، کسی سے جھگڑنے لگیں، کسی کو گالی دینے لگیں، کچھ بھی کرنے لگیں، تو ایک دفعہ یہ آیت آپ نے ضرور افسیوں 5:1 یاد رکھنی ہے کہ عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ اپنی حیثیت کو دیکھو، اپنی حیثیت کو یاد رکھو، آپ خدا کے فرزند ہیں، آپ خدا کے عزیز فرزند ہیں، آپ لوڈ ونز ہیں، آپ سے محبت کی گئی ہے۔ سو جیسا باپ ہے ویسا تو بیٹے کو ہونا ہی چاہیے، اور اگر بیٹا ویسا نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ، اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے۔ ہو جاتا ہے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک بھیڑ کی اور سور کی مثال دی تھی کہ بھیڑ جو ہوتی ہے اس کی فطرت اور ہے، سور کی فطرت اور ہے۔ آپ کیا ہیں؟ بھیڑیں ہیں، آپ سور نہیں ہیں۔ لیکن جب سور کی فطرت اگر تبدیل کر کے اس کو بھیڑ والی فطرت دے دی جائے تو اب اس کے اندر بھیڑ والی فطرت ہی کام کرنی چاہیے۔ سور کی فطرت کیا ہے؟ کیچڑ میں گرے گا یا گند میں گرے گا؟ گرا ہی رہے گا، اور اس کو انجوائے کرے گا۔ سور کیا کرتا ہے؟ کیچڑ کو انجوائے کرتا ہے۔ سو جن لوگوں کی فطرت تبدیل نہیں ہوئی، جن لوگوں نے توبہ نہیں کی، جن لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، انہاں دی فطرت ہے کہ وہ گناہ چ ڈگدے نے تے اٹھدے نہیں، وہ پے رہندے نے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ انجوائے کرتے ہیں اس کیچڑ کو۔ لیکن بھیڑ کی فطرت کیا ہے؟ بھیڑ کیچڑ میں گرتی ہے نا تو ایک دم دماغی طور پہ ڈسٹریس ہو جاتی، پریشان ہو جاتی۔ ایک ایماندار جب گناہ میں گرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ ڈسٹریس ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ وہ ایک دم سے بھیڑ کیچڑ میں گرے گی، ایک دم سے اٹھے گی اور اپنے آپ کو ایسے جھاڑے گی، کیونکہ وہ کیچڑ کے لیے نہیں ہے، سور کیچڑ کے لیے۔ بھیڑ کی فطرت تبدیل شدہ ہے، اور فطرت اس کی۔ ایماندار گناہ میں گرے گا ضرور کیچڑ میں، لیکن کیا کرے گا؟ فوراً اٹھ کھڑا ہوگا۔ آپ گناہ ضرور آپ سے ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم خدا کی مانند جب بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سے گناہ نہیں ہوگا۔ بھیڑ کی طرح آپ بھی گر سکتے ہیں، لیکن بھیڑ کی طرح آپ بھی کیا ہوں گے؟ فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کیچڑ کو اپنے سے جھاڑ دیں گے۔ آپ اس کیچڑ میں رہ نہیں سکتے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ میں قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر بھیڑ کیچڑ میں گرے تو نال ہی انہوں انجوائے کرنا شروع کر دے، تو مطلب وہ پیڑ نہیں ہے، وہ پیڑ دے کپڑے سے کچھ اور ہے، انجوائے نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک اور بھی گل یاد رکھنا، مطلب تسی یہ سوچو کہ چلو پیڑ ڈگ ہی جائیے نا، تو جہاں پیڑاں بہت زیادہ ڈگدیاں نے نا، پھر ڈگ گئی، پھر اٹھ گئی، پھر ڈگ گئی، وہ پاسے بھی سیک دے، یہ بھی گل یاد رکھنا۔ ڈگن نال کی لگتی ہے؟ سٹ لگتی، تے بار بار ڈگو گے تے بار بار سٹ لگے گی۔ یعنی آپ بار بار گناہ میں گریں گے تو جسمانی طور پر آپ کو اس کے اثرات اس دنیا میں دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ تسی ایک باری ڈگو کھلو جاؤ گے، ہلکی پھلکی سٹ لگے، دوجی باری ڈگو گے پھر سٹ لگے گی، تو جی 5-7 باری ڈگو گے نا تو ہو سکتا اگلی باری تسی ڈگن تو بھی ڈرو تے نال درد بھی ہوندی رہے، تے وہ درد کافی عرصے تہاڈے جسم دے وچ قائم رہے۔ اگر ایک ایماندار بار بار گناہ میں گرے گا، لکھا ہے کلام میں کہ صادق گرتا اور 7 بار گرتا ہے۔ 7 بار کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن شریر گرتا اور پڑا ہی رہتا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے چکڑ نو، لیکن صادق انجوائے نہیں کرتا، وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن بار بار گرے گا نا، بار بار اگر کوئی گناہ میں گرے گا تو اس کو چوٹ آئے گی اور اس کو تکلیف ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ سو بہتر کیا ہے کہ ہم خدا کی مانند بنیں، ہم وہ رویہ ڈسپلے کریں جو ہماری نئی فطرت کے مطابق ہے۔ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ بہت بڑا پریولیج، یہ اوروں کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہمارے آس پاس جتنے لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، کسی کے پاس یہ پریولیج نہیں ہے، لیکن آپ کے اور میرے پاس جو یسوع کو اپنا شافی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ پریولیج موجود ہے۔ سو ہمیں اس پریولیج کے مطابق خدا کے فرزند ہوتے ہوئے اس کی مانند بننا ہے، ہر صورت اس کی مانند بننا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا اس کلام کے مطابق سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، یسوع کی مانند بننا،
खुदा की मानंद बनना। बाकी सारी बातें बाद में, कैरियर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, कुछ भी हो, वो सारी बातें क्या हैं, बाद में। ये कलाम वादा करता है कि उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें दे दी जाएंगी। झूंगा नहीं होता जिवें झूंगे वांगू दे दित्तियां जाएंगी। खुदा के नज़दीक इन चीज़ों की कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो आपको दे नहीं सकता, वो सब कुछ दे सकता है। ये फैसला अब आपने करना है कि क्या आप उसकी मानंद बनना चाहते हैं या नहीं। एक आखिर में और बात आपको बताता हूँ, हमें अल्टीमेटली खुदा ही की मानंद बनना है। आमीन। हम जितने ईमान रखते हैं कि हम आसमान पर जाएंगे, हमें किसकी मानंद बनना है, खुदा की मानंद बनना। ये जितनी आज हम कोशिश करेंगे, जितने एट्रीब्यूट्स हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हो, ये अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, लेकिन कहाँ पर आएंगे, आसमान पर। कहाँ पर होंगे, जब हम आसमान पर जाएंगे तब हम बिल्कुल खुदा की मानंद होंगे। यानी उन तमाम एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूं जो खुदा चाहता है कि हम में मौजूद हो। तो जब टारगेट ही यही है, करना ही काल नू ये है, तो फिर देर क्यों करें, आज ही क्यों ना फैसला करें। अगर आप आज फैसला कर लेंगे कि यार अल्टीमेटली तो मुझे खुदा ही की मानंद बनना है, मैं जो मर्जी कर लूं, दुनिया की भीड़ में जितना मर्जी खो जाऊं, जितना मर्जी भटक लूं, भाग लूं, यूना की तरह कभी इधर निकल जावा, कभी इधर निकल जावा, ਜਦੋਂ अल्टीमेटली मैनू बनना ही खुदा आगरा है, तो मैं आज ही से क्यों ना शुरू करूं, मैं देर क्यों करूं। जब आप देर करते हैं तो पता आप किस चीज़ का नुकसान करते हैं, आप उस खुशी और इत्मीनान का नुकसान करते हैं जो आज आपको मिल सके। जब आप खुदा की मानंद बनने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर एक शादमानी, एक इत्मीनान आ जाता है, एक तसल्ली आ जाती है, खुशी जो सिर्फ खुदा दे सकता है, वो आपके अंदर आती है। तो आप खुद को उस खुशी से क्यों महरूम किए हुए हैं। अगर आप खुदा की मानंद बनने की कोशिश नहीं कर रहे तो आप उस शादमानी और खुशी से खुद को महरूम किए हुए हैं। तो जब अल्टीमेटली हमने बनना ही खुदा की मानंद है, तो मैं आज क्यों ना शुरू करूं, मैं 20 साल की उम्र में क्यों ना शुरू करूं, मैं 25 साल की उम्र में क्यों ना शुरू करूं, बजाय ये कि मैं वेट करता रहूं कि वो 50 साल का होवांगा, 40 साल का होवांगा, फिर तौबा करांगा। तो जितने साल आप इसके बगैर गुजारेंगे, आप खुशी और शादमानी से महरूम रहेंगे। सो खुदा ने आपको फजल अता किया है, खुदा ने आपको ये मौका दिया है, आज का दिन निजात का दिन है, आज ही उसकी मानंद बनना शुरू करें ताकि वो आपको वो खुशी और इत्मीनान दे जो कलाम कहता है कि सिर्फ खुदा दे सकता है। यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए ना डरे। ये सिर्फ जनाजे वाली आयत नहीं है, ये रोज़मर्रा की आयत है। ये इत्मीनान सिर्फ रोन दे उत्ते इत्मीनान नहीं, हमें रोज़ इत्मीनान की, सुकून की, तसल्ली की ज़रूरत है, हमें रोज़ खुश होने की, शादमानी की ज़रूरत है। तो जो मुफ्त च लभण डी है तो क्यों असीं खापते रहने, चीज़ां च लभोगे तो नहीं लभनी। जिन्नियां मर्जी गड्डियां आ जान, कार कोठियां जो मर्जी आ जाए, इनमें ये शादमानी आपको नहीं मिलेगी। ये शादमानी सिर्फ आपको खुदावंद में मिलेगी, और तब मिलेगी जब आप उसकी मानंद बनने की कोशिश करेंगे। God bless you all.